بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ 2 فروری کو میاں نواز شریف کے بارے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے مختلف ڈاکٹرز سے باقاعدہ تحریری طور پر ای میل کر کے کچھ معلومات حاصل کی ہیں، اور میں نے یہ جو ڈاکٹر فیاض شال کی رپورٹ ہے اس کے بارے میں ان کی اوپینین جانی ہے۔ تو مجھے ایک سے زائد ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ آیا ہے یہ ایک ڈاکٹر کی رائے ہے، یہ اس زیادہ کچھ نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھمبنیل بھی کہ میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی 2 فروری کو، اور اب آج ہمارے سامنے خبر آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ جو رپورٹ ہے ڈاکٹر فیاض شال کی، یہ پاکستان میں میڈیکل بورڈ نے مسترد کر دی ہے، پھر مسترد کر دی ہے، اور رپورٹ کو صرف ایک ڈاکٹر کی رائے قرار دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے جن ڈاکٹر سے بات کی انہوں نے کہا کہ پیتھولوجی، مختلف نمبرز، بلڈ پریشر، شوگر، وائٹلز، یہ سب کچھ ہونا چاہیے، رپورٹس ہونی چاہیے، لیبز کی مستند رپورٹس ہونی چاہیے، ڈاکٹرز کے پاس سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے، وہ نہیں ہیں، اور ایگزیکٹلی انہی گراؤنڈز پر یہ رپورٹس مسترد کی گئی ہیں۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا تھا، اور میں نے کہا کہ یہ کریڈٹ میرے ان دوستوں کا جنہوں نے مجھے مدد کی تھی آپ تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج ایک چھاپا مارا ہے۔ یہ چھاپا عمران خان صاحب نے مارا ہے اسلام آباد میں، اور عمران خان صاحب کا جو دیگر وزراء ہیں ان کے اور جو سٹاف ہے وہ لا علم رہا، اور بغیر پروٹوکول کے عمران خان صاحب G13 اپارٹمنٹس، یہاں فلیٹس کا منصوبہ ہے، اس کی سائٹ پر پہنچ گئے بغیر پروٹوکول کے، اور انہوں نے اس منصوبے پر جو کام کرنے والا سٹاف ہے اس کی عدم موجودگی پر، اور دیگر اعلیٰ حکام جو ہیں وہ وہاں کے اس سائٹ کے ان کی عدم موجودگی پر سوال کیا، اور انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں، اور پھر حکام وزیر اعظم کے پہنچنے کے بعد منصوبے کی سائٹ پر پہنچے، اور سائٹ مینیجر کو وہاں پر بلایا گیا، انہوں نے وزیر اعظم کو پھر منصوبے پر بریفنگ دی، وزیر اعظم نے کام کی رفتار جو ہے اسے تیز کرنے کی ہدایت کی، اور ملازمین کی غیر حاضری کا نوٹس بھی لیا۔ اب اس سلسلے میں مزید کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم کا اسٹاف اور جو دیگر متعلقہ حکام ہیں ان کے علاوہ وزراء بھی، یعنی وزیر اعظم کے ساتھ ایک آپ نے دیکھا ہے ان کے ملٹری سیکرٹری ہوتے ہیں اور وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری ہوتے ہیں، یا 1 سے 2 بہت ضروری اسٹاف ہوتا ہے وزیر اعظم کا۔ شہباز گل صاحب وزیر اعظم کے ساتھ تھے، وہ لوگ جو تھے وزیر اعظم کے ساتھ تھے، باقی لوگ بے خبر تھے۔ تو شہباز گل اور دیگر اسٹاف کو چھوڑ کر وزیر اعظم کی علیحدہ گاڑی منزل کو بغیر بتائے کسی کو بھی G13 اس منصوبے پر پہنچی، اور یہاں پر وزیر اعظم نے کام کا جائزہ لیا۔ تو عمران خان صاحب نے یہ چھاپا مارا تھا۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کا اجلاس، پی ڈی ایم کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، عمران خان صاحب کو نکالنے کی حکمت عملی کیسے طے ہوتی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے کا منصوبہ کیسے بنایا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے خبروں میں آتا ہے۔ یہ لوگ اجلاس کے بعد آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا ڈسکس کیا ہے، پلان ابھی تک کوئی بھی نہیں دے رہے۔ سلیم صافی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے چائے پی لی، بسکٹ کھا لیے، پیٹی وغیرہ رکھے ہوتے سامنے، لیکن سلیم صافی صاحب کو بھی جو فضل الرحمان صاحب کے بڑے قریب ہیں، فضل الرحمان صاحب نے کوئی خبر نہیں دی، اور سلیم صافی صاحب نے کہا کہ جو 3 سے 4 بڑے ہیں سوائے ان کے کسی کو بھی اصل منصوبے کا علم نہیں ہے۔ تو یہ خبر جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے منصوبے پر آگے بڑھ رہے ہیں، اور اتنے لوگ ہیں حکومت کے جو ہمارے ساتھ آ کر ملنا چاہتے ہیں کہ اب تو ہم پریشان ہو گئے کہ کس کو رکھیں کس کو نہ رکھیں، کس کو ہاں کہیں کس کو نہ کہیں۔ پوری حکومت ہی ہمارے ساتھ اگر ملنا چاہتی ہے، اور یہ حال ہے تو حکومت کو کبھی بھی گھر بھیج دیں، لیکن یہ ابھی بھی تاریخیں طے کر رہے ہیں۔ اور ایک ویڈیو ہے، یہ ویڈیو میں چاہوں گا آپ ضرور دیکھیں۔ آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو خواجہ سعد رفیق صاحب کا، آپ کو حمزہ شہباز صاحب کا، آپ کو فضل الرحمان صاحب کا، ان کی جماعت کے رہنماؤں کا، آپ کو میاں شہباز شریف صاحب کا، مریم صاحبہ کا، آپ کو عطا تارڑ صاحب کا جو چہرہ ہے وہ اترا ہوا، لٹکا ہوا، مرجھایا ہوا، بجھا ہوا ایسا نظر آئے گا کہ جیسے ہم جب جاتے ہیں کسی ایسے بیمار کی پرسے کے لیے کہ جس کے بارے میں بس کسی بری خبر کا انتظار ہو، یا ہم کسی تعزیت پہ جاتے ہیں، ایسی عیادت پہ جہاں امید نہیں ہوتی، ایسے چہرے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ $1 ملین ویڈیو ہے،
یہ جو دعوے کرتے ہیں ان دعووں کو دیکھیے کہ ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں کہ ہم سنبھال نہیں پا رہے، حکومت خود گھر جائے گی، ہمیں لانگ مارچ ہو سکتا ہے کرنا بھی نہ پڑے، لیکن ان دعووں کو دیکھیے اور چہرے دیکھیے۔ لندن کے چہرے بھی آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو پاکستان میں جو شہباز شریف صاحب کے قیام گاہ پر موجود لوگ ہیں ان کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، اور تمام چہرے آپ کو لٹکے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ، یہ بات کی بات ہے، لیکن جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے اس پر جو ہے وہ ایک سرائکی شعر ہے، مجھے اگر صحیح یاد ہے تو وہ شعر ہے، تو شاکر آپ سیانائیں ساڑھے چہرے پڑھ حالات نہ پوچھ۔ تو ہمارے چہرے دیکھ لیں، حالات کا کیا پوچھنا ہے، یہ ان لوگوں کے حالات ہیں، کیونکہ آپس میں بھی جب عدم اعتماد لانا ہے تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی ساتھ ہونا ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ تو کہہ رہے ہیں ہم بھاگے نہیں ہیں، ہم یہیں ہیں، پکڑ کے دکھاؤ۔ وہ میاں نواز شریف صاحب کا مذاق اڑا رہے ہیں بیٹھ کے باقاعدہ۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت میں ہم محفوظ ہیں، لیکن اپوزیشن والے ان کے 12-13 بندے کم پڑیں گے، عدم اعتماد کے لیے ان کے 12-13 بندے کم پڑیں گے۔ شیخ رشید صاحب کو تو یہ بھی یقین ہے کہ 23 مارچ کو جو پی ڈی ایم نے ڈیٹ دے رکھی ہے، لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ شیخ رشید احمد صاحب کا یقین ہے۔ کیا ہوگا نہیں کہا جا سکتا۔ پاکستان کی ہسٹری میں حکومتیں گئی ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت گئی ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گئی ہے، میاں نواز شریف صاحب پھر کرپشن کے الزامات پر حکومت سے فارغ ہوئے ہیں، تو حکومتیں گئی ہیں ہمارے ہاں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب عدالت سے تعاون نہ کرنے کی بنیاد پر عدالت نے کہا رائزنگ آف دا کورٹ تک آپ کھڑے ہو جائیے۔ گیلانی صاحب کھڑے ہو گئے 30 سیکنڈ کے لیے، جناب ٹھیک ہے بیٹھ جائیے، اوکے بیٹھ گئے بس۔ لیکن عدالت نے کہا آپ اب سزا یافتہ ہو چکے، آپ کو سزا مل گئی، اب آپ سزا یافتہ ہیں، اب آپ نااہل ہیں، اب آپ جائیے۔ تو گیلانی صاحب وزارت عظمیٰ کی کرسی سے محروم ہو گئے تھے، کھڑے ہوئے کرسی سے عدالت میں، اور پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکے۔ تو ایسے بھی حکومتیں گئی ہیں ہمارے ہاں، لیکن ہمارے ہاں ہسٹری ہے کہ اب تک تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ یہ لوگ انہونی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے دیکھنے کی بات ہے۔ یہ دعویٰ بڑا کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنے لوگ حکومت کے ہیں کہ یہ لوگ جب چاہیں حکومت گرا دیں تو گرا دیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت گرانا اب فرض بن چکا ہے، تو پھر فرض ادا کرنے میں دیر نہیں کی جاتی، ادا کر چھوڑیں۔ لیکن یہ لوگ اب تک اس فرض کو ادا نہیں کر رہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ کو بتا دوں، عمر امین گنڈاپور، علی امین گنڈاپور کے بھائی میئر کی دوڑ سے باہر ہو گئے تھے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے۔ اس کے تحت علی امین گنڈاپور صاحب کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ واپس جا سکتے ہیں حلقے میں، لیکن عمر امین گنڈاپور جو ہے وہ نااہل ہو گئے ہیں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ لوگ گئے تھے، وہاں سے فیصلہ آ گیا ہے، اور عمر امین گنڈاپور جو ہیں وہ انتخاب لڑنے کے لیے ایک بار پھر اہل قرار پائے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ میں۔